یہاں پہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہمارے جو پروفیسر ہیں، پروفیسر احسان اللہ قمر صاحب، یقیناً وہ تاریخ پہ ان کی گہری نظر ہے. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج اچھے ہیں پروفیسر صاحب؟ جی الحمدللہ، جی بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. آپ نے تھوڑا سا یہ انٹرو سنا اور یقیناً ایک بہت زبردست شخصیت حضرت عبد القادر جیلانی. آپ تھوڑا سا ان کے حسب نسب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا حسب نسب کیا تھا ہمارے ناظرین کو. جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ابو صالح محمد عبداللہ کے بیٹے تھے، اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ گیلان یا کیلان جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. جی. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہیں شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے دین کی اس قدر خدمت کی کہ یہ اسلام کے بہت بڑے شیخ کہلائے. آپ کی کنیت ابو محمد تھی، اور آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے تھے، اور زیادہ زندگی کا عرصہ آپ نے وہیں پہ گزارا تھا. آپ کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی. جی. اور سیدہ تھی. اپنے والد کی طرف سے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. جی. اور دونوں طرف سے ان کا سلسلہ 11ویں نسل میں جا کے 11ویں پشت میں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. یعنی یہ علوی بھی ہے، حسنی بھی ہے، اور حسینی بھی ہیں. اور آپ ایک طویل عمر آپ نے پائی، اور اسلام کی خدمت کی. 90 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما آ گئے. تو یہ ان کا ایک ابتدائی تعارف ہے. اور آپ کے والد جو ہے ان کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بڑا زبردست اور سبق آموز واقعہ ذکر کیا ہے. بہت ہی متقی، پرہیزگار، اللہ والے شخص تھے. جی. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دین کا خادم بنے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرے. اور ان کی اس خواہش کو جی ان کی زوجہ محترمہ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی انہوں نے پلے باندھا ہوا تھا. جی. اور جیسے ہی بیٹا اس قابل ہوا کہ وہ کوئی سفر کر سکے، تعلیم کے لیے جا سکے، تو انہوں نے فوراً ان کو دینی تعلیم کے لیے بغداد بھیج دیا. ٹھیک. آپ کا جو آپ نے جو لقب تھا شیخ الاسلام، وہ بھی بات ہے. بعض کتابوں میں محی الدین کا بھی آتا ہے، وہ بھی ان کا لقب ایک تھا، محی الدین بھی تھا. اور والدہ جو ہے ان کو ان کی کنیت ام الخیر کے نام سے بھی آتی ہے. درست کہا آپ نے. حسب نسب جو ہے آپ نے بتایا، وہ خیر میرے پاس ادھر لکھا بھی ہوا ہے لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب والدہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا بغداد جانے کے لیے، حصول علم کے لیے، وہ ذرا واقعہ بھی بتا دیجئے کہ وہ جو آخری کلمات تھے والدہ کے ساتھ، والدہ نے کیا کہا تھا، اور پھر ایک راستے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ کیا تھا؟ جی. جب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شعور کی عمر کو پہنچے اور والدہ سے اور مقامی طور پہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، جی. تو ان کے دل میں دین کی گہری تعلیم حاصل کرنے کا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. ٹھیک. تو یہی خواہش انہوں نے اپنی والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہا پہ یہ بات عرض کی. تو انہوں نے انہیں دینی تعلیم کے لیے بغداد جانے کی اجازت دی. لیکن انہیں ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بے شک. اور یہ یقیناً وہ نصیحت ہے کہ جس میں ساری نصیحتیں آ جاتی ہیں. بے شک. اور شاید بلکہ یقیناً
ان کی والدہ محترمہ کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث اور وہ واقعہ ہوگا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں، میں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک۔ اور ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ذکر کی کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، جی چوری کرتا ہوں اور بہت سی خرابیاں۔ بالکل۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ساری جو خرابیاں ان کو جاری رکھیں، صرف ایک بات مان لے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور چند ہی ایام کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوا تو اس نے آ کے انکشاف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس بہترین نصیحت کی وجہ سے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اس کو پلے باندھا اور اس کی وجہ سے ساری برائیاں میں نے چھوڑ دی۔ تو ان کی والدہ نے بھی یہی کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کے سچ اور جھوٹ کی آزمائش بھی کوئی بہت دیر بعد نہیں ہوئی، جی بلکہ ابھی وہ دوران سفر ہی تھے کہ اس بات کا اظہار اس واقعے سے ہوا، جی جی اور انہوں نے والدہ کی نصیحت کو اس طریقے سے پلے باندھا کہ رستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے جی۔ اور اس کے نتیجے میں لوٹ مار شروع ہوئی، تو بالآخر ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی پہنچا جسے بعد میں تاریخ نے پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کیا، جی اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو یہ بہت بڑی رقم تھی، جی اور بچے کے پاس اس کا ہونا کوئی معنی رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ حیران بھی ہوا اور اس نے سمجھا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، تو وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے چلا گیا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا ڈاکو آیا تو اسے بھی یہی کہا، تیسرے کو بھی یہی کہا، تو وہ اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، جبکہ بظاہر تو اس کے جو گدڑی ہے، اس کے جو قمیص ہے، اس کے اندر تو جیب بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ جی تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے، جس کا نام احمد تھا، اس نے کہا کہ کدھر ہے وہ 40 دینار؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے میرے بغل والی سائڈ پہ میری گدڑی کے اندر، میری قمیص کے اندر وہ سلائی کر دیے ہے، آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو دیکھا گیا تو وہاں پہ 40 دینار موجود تھے۔ حیرت میں ڈوبے ہوئے اس سردار نے کہا کہ آپ نے یہ دینار چھپا کیوں نہ لیے؟ کیا بات؟ ہمیں تو نہیں ملے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر سبھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکو زارو قطار رونے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ بچہ والدہ کی نصیحت پہ اس قدر عمل کرتا ہے، ایک ہم ہیں کہ اللہ کے احکام کو بھلائے پھرتے ہیں۔ اور فوری طور پہ اس نے نہ صرف سارا سامان واپس کیا بلکہ اللہ کے حضور توبہ بھی کی۔ تو یہ آپ کی دینی تعلیم کا آغاز تھا، اور تعلیم اچھی وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی کہ جس پہ عمل کیا جائے۔ تو یقیناً پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا آغاز عمل سے کیا۔ بہت اچھی بات کی اور بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اب دیکھیں اس دور میں کیا صورتحال تھی کہ والدہ بھیج رہی ہے اپنے جگر گوشہ کو، کیونکہ والد تو ان کے وفات پہ آ گئے تھے، تو وہ آخری جو فکرہ تھا وہ تھا کہ تمہاری جدائی خدا کے راستے میں قبول کرتی ہوں، اب قیامت تک تمہیں نہ دیکھ سکوں گی۔ کیا مطلب ہے کہ کیسے کلمات تھے جو الوداعی کلمات بنے تھے، اور وہ اس سے پہلے جھوٹ والی جو بات کی تھی کہ جھوٹ نہ کبھی بولنا، آپ نے درست کہا۔ اور جس طرح ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس میں ہر برائی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس میں درست ہے کہ یہ چیز ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا سامنے۔ اچھا وہاں پہ پھر جو معاملہ بغداد چلے گئے، اور وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں رہے تھے، تو پھر آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تھے، تو وہاں پہ والدہ نے بھی کوئی سونے کا شاید کوئی ٹکڑا بھجوایا تھا، اور پھر آپ نے وہ شاید خیرات صدقہ خیرات کر دیا تھا۔ اس طرح کوئی واقعہ ہے آپ بتائیں گے پلیز؟ بالکل، یہ بہت ایک آپ کے
فراخ دلی کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، اور بالخصوص جب آپ کی ابھی تربیت ہو رہی تھی جی، اور آپ شعور کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو یقیناً یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو اللہ نے بنیادی طور پہ ان کے اندر یہ خصوصیات رکھی تھی، اور جب یہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو جو پیسہ والدہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا تھا ٹھیک، وہ ختم ہو چکا تھا ایک وقت میں، تو یہ بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، فاقے بھی کئی دفعہ ہوئے جی، تو لیکن یہ ہے کہ ایک بازار میں یہ جا رہے تھے تو ایک قاصد آیا، اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے خرچ اخراجات کے لیے یہ سونے کا ٹکڑا بھیجا ہے. ٹھیک، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ ایک محلے میں گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے اللہ والے جو ہیں وہ 70 لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہ فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں. تو انہیں فوراً وہ بات یاد آئی اور اسی بازار میں انہوں نے وہ ٹکڑا بیچا اور اس کو خود اپنے لیے استعمال کرنے کی بجائے ان فقراء کے لیے، ان دین کے خادموں کے لیے، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے کھانا لے کے گئے اور وہ سارے کے سارے پیسے ان پہ خرچ کر دیے. کیا بات، کیا بات ہے، بڑی زبردست بات کی. اچھا، اس میں پروفیسر صاحب یہ وہ وقت تھا، میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ امام غزالی جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بغداد سے جا رہے تھے، اور یہ آئے بعض لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بغداد کبھی بھی نیک لوگوں سے خالی نہیں رہا، یعنی یہ اگر بہت بڑے عالم فاضل جو ہے وہ جا رہے ہیں تو دوسرے وہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ خاص طور پہ آپ کی جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں. جی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب تو 20 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی کتابیں ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے تحریر فرمائی تھی. ٹھیک، لیکن ان کی 3 قسمیں ہیں. وہ کتابیں جو ہے وہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو وہ کتابیں ہیں جو یقیناً انہوں نے تحریر فرمائی تھی، ٹھیک، اور دوسری وہ کتابیں جو کچھ اور لوگوں نے تحریر کی لیکن اس میں پیر صاحب کے اقوال، پیر صاحب کے واقعات، اور یا پھر یہ ہے کہ پیر صاحب کی کچھ دوسری کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی ان میں سے کچھ مختصر حصے نکال کے نئی کتابیں لکھی گئی. تو انہیں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پیر صاحب کی ہی کتابیں ہیں، اگرچہ یہ خود انہوں نے تحریر نہیں فرمائی لیکن ان کے اقوال و فرامین پہ مشتمل ہیں. اور تیسری قسم کی وہ کتابیں ہیں کہ جو ان کی طرف صرف منسوب کی گئی ہیں حالانکہ وہ ان کی کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک، تو پیر صاحب کی جو کتابیں جو انہوں نے خود تحریر فرمائی تھی ان میں ایک شہرائے آفاق کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جس کو صدیوں میں ہر زمانے میں بہت مقبول عام بھی حاصل رہا، بڑی شہرت بھی ملی اور ہر دور میں اور بے شمار زبانوں میں وہ چھاپی بھی گئی جی، اور آج بھی وہ چھاپی جاتی ہے اور ہر جگہ پہ ہمیں میسر آ سکتی ہے. وہ غنیۃ الطالبین ہے. بے شک، یہ اصل میں یہ جو کتاب ہے انہوں نے دین کے جو طالب علم ہیں ان کو پند و نصائح کیے، ٹھیک، ان کو یہ بتایا کہ ان کے اندر کون سے خصائص، کون سے خصائل، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، پھر ہی وہ دین کے اچھے خادم بن سکتے ہیں. اللہ پہ توکل، غنا، فقر اور جو اللہ کا ڈر ہے، اس طرح کے مواعظ حسنہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور یہ کتاب تو ایسی ہے کہ تمام مورخین نے، مثلا یہ ہے کہ تاریخ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں انہوں نے اپنے فتاوی میں، اور ایک بہت بڑے جو تاریخ دان ہیں حاجی خلیفہ، انہوں نے کشف الظنون کے اندر بھی اس بات کی تائید اور تصدیق کی ہے کہ یہ انہی کی کتاب ہے اور جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ یقیناً انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس سے ہر دور کے مسلمانوں نے بہت استفادہ کیا ہے. دوسری ان کی کتاب فتوح الغیب کے نام سے ہے، ٹھیک، اور یہ بھی ان کے مواعظ پر، ان کے دروس پر، ان کے ارشادات پہ مبنی ایک کتاب ہے جس میں وہی ان کے جو تصوف کے حوالے سے
اور جو دل کی پاکیزگی کے حوالے سے، احوال نفس کے حوالے سے، صبر اور شکر اور توکل اور امید اور اللہ کا جو خوف ہے، یہ جو مضامین ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور تیسری کتاب ہے الفتح الربانی. الفتح الربانی والفیض الرحمانی اس کا مکمل نام ہے. اس میں بھی آپ نے 62 مختلف ابواب میں امت کی تربیت کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی ہے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ایک کثیر طبقے کو متاثر کیا ہے اور ان کی اصلاح فرمائی ہے. صحیح. آپ یہ بتائیے بریک سے پہلے کہ آپ جو عقیدہ تھا خاص طور پہ وہ تو بڑا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ زبردست وہی عقیدہ جو صحابہ کرام کا تھا وہی تھا. جو اگر آج کل کے ماحول میں اگر مسلکی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ آپ اہل سنت تھے، اہل تشیع تھے، اہل حدیث تھے یا کہ حنبلی تھے؟ جی بالکل. بنیادی طور پہ امت کے نظریاتی طور پہ اور جو دین کے فہم کے اعتبار سے جو بڑے گروہ بنے وہ اہل سنت اور اہل تشیع ہے. تو ان میں یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور تمام وہ عقائد جو اہل سنت کے ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں، فتوح الغیب میں انہوں نے بیان کیے ہیں اور انہی عقائد پہ وہ تھے جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد ہیں. توحید کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے، یہ تمام کے تمام عقائد ان کے اہل سنت کے ہیں. اہل سنت کے جو دین کی فہم، دین کی تفہیم کے حوالے سے کچھ اسکول آف تھاٹس بنے آگے چل کے، ان میں 4 بڑے جو طبقات تھے ان میں یہ حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل کے یہ پیروکار ہیں جو دین کی فہم کا اسلوب، جو طریقہ انہوں نے اپنایا یہ اس کو بہتر سمجھتے تھے اور اسی کے مطابق انہوں نے آگے دین کی فہم و فراست کو اور دین کی تبلیغ کو آگے چلایا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت تھے اور حنبلی تھے. صحیح، بڑا درست کہا. اور ناظرین ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ رہ گئے تھے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ عبدالرزاق ان کے بیٹے تھے، وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم جو ہے وہ 49 بہن بھائی تھے جس میں 27 بیٹے تھے اور باقی جو ہے وہ 22 بیٹیاں تھیں حضرت عبدالقادر جیلانی کی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں فردر ان کے ارشادات، فرمودات کیا تھے ان پہ بات کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک پھر آتے ہیں. آج کی ہماری شخصیت ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پہلے حصے میں آپ نے حسب نسب، ان کی کتابیں اور ساری جو ہیں وہ تفصیلات سنی. ان کے دوسرے جو اس پروگرام کے حصے میں آپ سنیں گے فردر جو ان کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں اس حوالے سے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کے جو اساتذہ کرام تھے اور ان کے جو شاگرد تھے وہ کون کون سے تھے، اس بارے میں ضرور بتائیے ہمیں. پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اساتذہ کرام تھے اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ تعلیم حاصل کی اور دین کے جو مختلف شعبے ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سے اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا ہے. اور ان کے جو سب سے اساتذہ کرام میں مشہور ہیں ان کا نام ہے علی سعد مخزومی. یہ ایک بہت بڑے شیخ تھے اپنے زمانے کے اور بغداد کے ایک نامور شخصیت تھے. تو اس کے علاوہ ابو طالب یوسفی، ابو غالب اور باقلانی، احمد بن مظفر، یہ تمام وہ شخصیات ہیں کہ جن سے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ادوار میں سلسلہ تلمذ کیا، ان سے فیض حاصل کیا اور ان کے پاس یہ شاگرد رہے اور دین کی فہم و فراست ان سے حاصل کی. اور ان کے بے شمار شاگرد ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تاریخ آگے چلتی ہے مرور ایام کے ساتھ وہی لوگ نمایاں رہ جاتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں نمایاں کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جن کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. تو ان کے وہ تلامذہ، ان کے وہ شاگرد
جو آگے چل کے نمایاں مقام جنہوں نے حاصل کیا اور دین کی بہت خدمت کی اور بہت سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا اور دین کے لیے بہت سی ان کی خدمات ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ تو ان کے بیٹے ہیں عبد الرزاق اور دوسرے ہیں موسیٰ. یہ ان کے دونوں جو فرزند ہیں یہ دین کے حوالے سے اپنے زمانے میں بہت نامور رہے اور انہوں نے دین کی بہت خدمت کی. اسی طرح علامہ سمعانی موفق الدین ابن قدامہ جو ہیں یہ ان کی ایک بہت فقہ کی زبردست قسم کی کتاب ہے مغنی، جس کا نام ہے مغنی ابن قدامہ اسے کہا جاتا ہے. تو ان کے یہ شاگرد تھے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے. اسی طرح عمر بن علی القرشی بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. تو یہ تمام وہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسب فیض کیا تھا. صحیح. اس میں لیکن بہت سارے نام بالکل آپ نے درست کہا آتے ہیں. اور اچھا، ایک ان کے جو آپ نے بات کی مخزومی، جو ابو سعید مخزومی یا ابو سعد ان کا نام آتا ہے، انہوں نے تو غالباً بعد میں اپنا جو مدرسہ تھا وہ بھی انہیں کے سپرد کر دیا تھا، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی بالکل. جب وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے تو تمام شاگردوں میں سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو میرے شاگرد ہیں یہ بہت مقام والے بھی ہیں، بہت نیک اور متقی بھی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ یہ اس وقت بھی دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں تو انہوں نے مناسب جانا کہ آپ اپنا مدرسہ بھی انہی کے حوالے کیا جائے. صحیح. اچھا، اب ان کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو تذکرہ ہوا تو ایک شاگرد کو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی. جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ شیخ کوئی ہمیں نصیحت کیجیے. تو انہوں نے بڑی ایک منفرد جو ہے وہ نصیحت کی تھی کہ خاص طور پہ تم جو ہے کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اور پھر یہ کہا کہ تم کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. اب یہ سن کے جو ہے وہ شاگرد جو ہیں وہ بڑے حیران بھی ہوئے. تو انہوں نے پھر پوچھا بھی، وضاحت بھی، ساری بات ہوئی. وہ بتائیے کہ اس کے جواب میں پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ جی بالکل. یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، یہ ایسے سبق آموز اور ایسے مؤثر انداز میں پند و نصائح کیا کرتے تھے کہ وہ جو بات سیدھی دل پہ اثر کرتی تھی، اور یقیناً جو بات دل سے نکلتی ہے، خلوص نیت سے نکلتی ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے. لیکن ان کی یہ ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جو زیادہ مؤثر ہوں اور ان سے دین کی زیادہ خدمت ہو سکے. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ بیٹے، آپ تعلیم مکمل کر کے جا رہے ہیں تو آپ نے دو کام ساری زندگی نہیں کرنے. ایک تو کبھی خدا نہیں بننا، اور دوسرا کبھی نبی نہ بننا، نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. ٹھیک. تو وہ حیران ہوا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں دین کا بہت شغف رکھنے والا ہوں اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی جسارت کروں، خدائی کا دعویٰ کر دوں، نبوت کا دعویٰ کر دوں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیسے یہ بات کہی؟ جی. تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ دیکھیے، اللہ جو ہے ان کا ہر فیصلہ اٹل ہے. بے شک. اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صحیح. تو جس وقت آپ یہ سوچتے ہو، آپ کی یہ فکر ہوتی ہے یا آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہو کہ جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میرا فیصلہ اٹل ہے، میرے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جب آپ اس طرح کے متکبرانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، گویا کہ آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیا بات. اور اسی طریقے سے سچی بات جو ہے وہ ہر بات کسی کی سچ ہو، حق ہو، یہ صرف نبی کا مقام ہے. بے شک. انسان، باقی جتنے بھی انسان ہیں، ان سے درست بات بھی صادر ہو سکتی ہے، ان سے غلطی کا بھی امکان ہے. جس دن آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جو میں نے کہا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ درست نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مقام نبوت پہ فائز کر لیا ہے. اور جو کوئی انسان اپنے آپ کو مقام خدائی
یا مقام نبوت پہ فائز سمجھنا شروع کر دے، چاہے وہ شعوری طور پہ ہو یا لاشعوری طور پہ ہو، اس وقت اس کی ذلت و گمراہی اپنی انتہاؤں کو پہنچ جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت نصیحت جو ہے وہ انہوں نے کی، اور اس کی تشریح بھی بڑی اعلیٰ تھی جو آپ نے فرمائی۔ اچھا، ان کی جو کتاب ہے، خاص طور پہ جو آپ نے پہلا اشارہ جب کیا تھا کہ سر فہرست جو ہے غنیت الطالبین، اس کتاب میں ارشادات ہیں مختلف، خاص طور پہ اگر دو تین کی بات کروں تو رد شرک کے حوالے سے جو ان کی ارشادات ہیں اور ان کی جو بدعت کے حوالے سے جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ جو دو تین ہیں وہ ان کے بارے میں بتائیے جو غنیت الطالبین میں کہی گئی ہیں، خاص طور پہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ جی بالکل، دیکھیے اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان میں بنیادی عقیدہ توحید کا اور رد شرک کا ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ رب العزت نہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک کوئی آپ کی صفات میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے ایک ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی طرح کوئی اور رب بھی نہیں ہے۔ صحیح، کوئی اور پالنے والا، کوئی اور روزی دینے والا، کوئی اور زندگی اور موت کا مالک وہ نہیں ہے۔ تو یہی انہوں نے غنیت الطالبین میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، حرکت و سکون کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہی مسلط ہے، وہی ہر چیز پہ غالب ہے، وہی مسخر ہے، وہی ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھنے والا ہے، وہی موتی ہے، عطا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو وہ عطا کرتا ہے، اور وہی مانے ہے، روک دینے والا ہے۔ اور یہ ان کی تمام باتیں جو ہے یہ قرآن کی آیات کی تفسیر اور وضاحت ہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ اور جہاں تک تقدیر کی بات ہے تو تقدیر کے حوالے سے بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت پہلے اللہ کے علم میں تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تقدیر میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا، جی، انسانوں نے قیامت تک جو کچھ بھی اعمال، جو کچھ بھی کرنا تھا، اللہ نے وہ لکھوا لیا، اور اس کے بعد قلم توڑ دیے گئے، سیاہی خوش کر دی گئی۔ تو یہی ان کا عقیدہ ہے کہ سارے انسان اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اگر انسان اس قدر مجبور ہے تو پھر اس کا حساب کتاب کس حوالے سے ہوگا۔ صحیح، تو یہ بات اس طرح ہے کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی بھی شخص کو مجبور کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے یقینی علم کے اندر تھا کہ یہ بندہ اس طرح سے کرے گا، اس لیے اللہ نے وہ پہلے لکھوا لیا۔ اور یہ بات عام فہم ہے کہ ایک استاد جب سارا سال اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے اور وہ بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا، تو آخری لمحات میں کسی دن اگر استاد یہ کہہ دے کہ بیٹا تم پاس نہیں ہو سکتے، صحیح، اور رزلٹ میں وہ فیل ہو جائے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے استاد کی وجہ سے فیل ہوا ہوں یا استاد کے اس کہنے کی وجہ سے میں فیل ہوا ہوں، بلکہ وہ اپنے محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ تو یہ تو ہم انسان ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک اندازے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور وہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو اللہ کا علم تو یقینی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی اور کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہونے والا ہے، نہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی مسلط کی ہے چیز، نہ یہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر جبر کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین عقیدہ تھا تقدیر کے حوالے سے۔ جی، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی قضا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔
بالکل اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ جب بات اللہ کے حوالے سے یہ انہوں نے فرمایا جو الفاظ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور اپنی حاجت کا سوال کرے، یہ انہی کی کتاب سے۔ اچھا بدعت کے حوالے سے خاص طور سے الفتح الربانی میں جو انہوں نے فرمایا ہے، یہ جو عام طور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات چیزیں اس طرح کرٹیسائز بھی ہوتی ہیں اور مطلب مسئلے کی لڑائی بن جاتی ہے، یہ بتائیے کہ جو کتابوں میں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا فرمایا ہے اس حوالے سے، تاکہ ہم مطلب یہ جو بعض لوگ آپس میں ایک الجھ جاتے ہیں کون غلط کون صحیح، وہ ایک ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس پہ کیا بات کی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر وہ بات کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، جس کی بنیاد دین کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں رد ہے، ٹھیک، اور وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی کے اندر اور غنیۃ الطالبین کے اندر بھی کئی جگہ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اطیعوا الرسول اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ اطاعت کرو، اتباع کرو اور بدعت نہ کرو۔ آپ کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات، کوئی اپنی مرضی، کوئی اپنا عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی عمل بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہو، کتنا ہی وہ زبردست لگ رہا ہو، لیکن وہ میری سوچ ہو سکتی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں نازل کر دیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کی صورت میں ارشاد فرمایا، جس کو محدثین نے، صحابہ کرام نے حدیث کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں جمع فرما دیا۔ تو یہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت ہی دین ہے، یہ بار بار پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جتنے بھی آئمہ ہیں، جی، میں نے ایک بڑا دلچسپ اتفاق دیکھا ہے، تمام جو آئمہ ہیں وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی منہج سے تعلق رکھنے والے ہوں، جی، مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ نے اگر پیروی کرنی ہے تو قرآن و حدیث کی کرنی ہے، اگر میرا کوئی قول، میرا کوئی عمل وہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے اس پہ قطعاً عمل نہیں کرنا۔ یہی بات پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ میں نے ایک موقع پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی پڑھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام آئمہ کا یہی موقف ہے کہ پیروی کے لحاظ سے امت کے لیے جو سند ہے، جو شہادت ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ بڑی درست بات کی ہے، اور یہ کئی چیزیں، بلکہ کئی لوگ جنہوں نے ان کا جو مزار ہے وہاں گئے تو وہاں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی بھی ملتی ہیں، وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ آپ نے جو بات کی تھی الفتح الربانی سے، خاص طور پہ جو بدعت کے حوالے سے تھی، ایک غنیۃ الطالبین میں ایک جگہ پہ قبر کی حوالے سے، قبر کی زیارت کے حوالے سے بھی ہے، میری نظر سے گزرا تھا، اگر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو تو آپ اس کے بارے میں بتائیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قبر کی جب زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبر کو چومو، کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ یہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں بیمار ہوئے تھے تو ان دنوں میں بھی ایک خطبہ دیا تھا، انہوں نے نماز جماعت کرائی تھی، بلکہ بیٹھ کے کرائی تھی، تو تب بھی دیا تھا کہ اے لوگوں، میرے بعد جو ہے وہ نبی کے جو ہے وہ مزار جو ہے وہ روزہ جو ہے ان کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ وہ خطبہ میرے ذہن میں وہ بھی اچانک آ گیا۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ضرور بیان کیجیے گا کہ غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر کی زیارت کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو اس کا تعارف کرایا ہے یا اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان کے یہ جو اقوال ہیں یہ ایک ایک لفظ حدیث سے لیا گیا ہے، اور ان کے اس ایک نصیحت کے اندر جو انہوں نے قبر کے حوالے سے فرمائی ہے، 3-4 احادیث ہیں کہ جن کا یہ خلاصہ، جن کا یہ نچوڑ ہے، اور
ऐसे महसूस होता है कि इनकी जिंदगी, इनका दिल, इनका दिमाग, उसके अंदर कुरान और हदीस जो है वो बिल्कुल ऐसे रच बस चुका था कि जो भी लफ्ज इनकी जुबान से अदा होता था वो उसके पीछे बुनियाद या तो कुरान था या फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका थी। तो कब्र की ज़ियारत के हवाले से भी यकीनन इनका ये इरशाद है और ये पूरी उम्मत के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। और खास तौर से जब हम औलिया किराम के मज़ारात पे जाते हैं, उनके कब्रों की ज़ियारत करते हैं, वहां पे फातिहा पढ़ने जाते हैं, वहां पे दुआ करने के लिए जाते हैं, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और यहां मैं ये भी वजाहत कर दूं कि तमाम हमारे जो मसालिक हैं, उनके जो जय्यद उलमाए किराम हैं जी, वो इस बात की नसीहत फरमाते रहते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर जब अवाम वहां पे जाते हैं तो वो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, और किसी भी मसलक को मानने वाले और उसके जो मुबल्लिगीन हैं, जो वाइज़ीन हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, वो इस बात की कतन इजाजत नहीं देते हैं। तो जो लोग भी ज्यादा अकीदत रखते हैं उनको ज्यादा दिल से इस बात पे गौर करना चाहिए कि कब्र की ज़ियारत के हवाले से कितनी एहतियात फरमाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने। बुनियादी मकसद तो यह है कि आपने वहां जाना है। एक तो अगर वो किसी अल्लाह के वली की कब्र है तो वो बड़ा मुकद्दस मुकाम है, वहां जाके आप उनके लिए तो दुआ करेंगे, लेकिन वहां पे अपने लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि वो कब्र है कि जिस पे अल्लाह के फरिश्तों का, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो उस पाकीज़ा जगह पे हम अपने लिए भी दुआ करेंगे और उन हस्तियों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन उसमें अकीदत में एक अंधी अकीदत की तरफ चले जाना। और जैसा कि खुद पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि यहूद का तरीका है कि वहां पे माथा टेकना, वहां पे सजदा करना, वहां पे हाथ रखना, चूमना। और दूसरी बात जो आपने इशारा किया कि कब्र के साथ टेक लगाना, हाँ। तो ये तो एक आम मुसलमान की कब्र के साथ भी टेक लगाना ये एक तौहीन के जुमरे में आता है। ये जाए कि किसी अल्लाह के वली की कब्र के साथ टेक लगाई जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह नहीं बहुत बार ये इरशाद फरमाया, और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि मुझे इस तरह ना बढ़ा देना जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह और खुदा का बेटा करार दे दिया, खुदा करार दे दिया। इस तरह अकीदत के अंदर अंधे होके मेरी शान में इस तरह की बातें न करना। तो यही बात पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इरशाद फरमा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो मुख्तलिफ मवाइस हैं उसकी अंदर जो है कई चीजें आती हैं, नफ्स के हवाले से जो आपकी बातें हैं, नफ्स की इस्लाह के हवाले से, इसकी जो नफ्स के अंदर जो इसकी मुखालफत करना, ये इसके बारे में क्या इरशादात हैं हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? जी देखिए, कुरान और हदीस से हमें ये बात समझ आती है, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी यही इरशाद फरमाते हैं कि हमारा जो नफ्स है ये हमें बुराई की तरफ लगाता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। सही। और हमारा काम यह है कि हम इसके साथ लड़ते रहते हैं, ठीक, हम इसकी इस्लाह पे लगे रहते हैं। सारी जिंदगी हमारी इसी जिद्दोजहद में गुजरनी है, क्योंकि सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ये देखना है, मैंने ये आजमाइश करनी है, मैंने ये आपको पैदा ही इसीलिए किया है कि मैं ये आजमाइश करूं कि दिन ब दिन बेहतर कौन हो रहा है, अच्छे से अच्छे अमल की तरफ कौन जा रहा है। जो मुकामे बुलंद है उस पे तो कोई पहुंचता है, लेकिन उसकी तरफ जिद्दोजहद कौन कर रहा है। और यही एक और जगह पे भी इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कोशिश तुमने करनी है, रास्ते हमने खोलने हैं। क्या बात। तो नफ्स की इस्लाह के हवाले से भी वो फरमाते हैं। बल्कि एक और बहुत मशहूर कौल है, वो मुझे याद आ गया कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि जन्नत हमसे कितनी दूर है। क्या बात। तो उन्होंने कहा कि 2 कदम के फासले पे है। तो पूछने वाले ने कहा कि सिर्फ 2 कदम।
تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا قدم آپ اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر کسی دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے. تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اپنے شاگردوں، اپنے مریدین کے جو دل کی پاکیزگی کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے اصلاح کرتے ہوئے گزری. تو ان کے بھی یہی ارشادات تھے کہ اپنے نفس کو قابو رکھیں، اپنے نفس کی اصلاح کریں. یہ وہ منہ زور گھوڑا ہے کہ جو آپ کو زبردستی جہنم کی طرف لے جائے گا، اور اس پہ جس نے قابو پا لیا وہ یقیناً مراد کو پا گیا. بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ آخری بات جو ہے یہ میرا خیال ہے آج کے پروگرام کی یہ کمال بات ہے کہ نفس جو ہے وہ ایک منہ زور گھوڑا ہے. اگر اس کو آپ نے ہلکی سی بھی ڈھیل دے دی تو پتہ نہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے، اور آپ کو گرا بھی دے، زخمی بھی کر دے، مار بھی سکتا ہے. اور اگر آپ نے اس کی لگامیں کنٹرول کر کے رکھی تو یہ پھر آپ کو اپنے اندر سکلز پیدا کر لیں کہ اس کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر آپ کو اپنی منزل کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. پروفیسر صاحب آج کا پروگرام وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. آلدو بہت بڑی شخصیت آج ہم نے کوشش کی ہے ان کی زندگی کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر بات کی. ہماری خواہش ہوگی انشاءاللہ آئندہ کسی اور بڑی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، اور سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر ہم کسی شخصیت، ہو سکتا ہے کسی مسلمان فائزان کی شخصیت یا کسی سپہ سالار کی شخصیت، اس کے اوپر بات کریں. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.